طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herballights.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپارک بروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندانی معالج، پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتے ہیں، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو طبی طریقہ علاج یعنی جڑی بوٹی طریقہ علاج، یا جس کو آیورویدک طریقہ علاج یا اس کو ہربل ٹریٹمنٹ کے نام سے ہم سب واقف ہیں، یہ وہ دیسی طریقہ علاج ہے جو دیسی جڑی بوٹیوں پر محیط ہوتا ہے، اور ان جڑی بوٹیوں نے خدائے بزرگ نے اس میں بے شمار ایسی خوبیاں اور ایسے قیمتی اثرات اس میں رکھے ہیں کہ ان جڑی بوٹیوں کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہماری صحت پر اس کے بہت ہی اچھے اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ان جڑی بوٹیوں کو کسی انسان نے اگایا نہیں ہوتا، بلکہ قدرت نے، نیچر نے، اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت، نہ صرف انسان کو، انسانیت، بلکہ چرند پرند جانوروں کی صحت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ بھی مخلوق قدرت ہے، تو ان سب کو صحت مند رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جڑی بوٹیوں کے خزانے ہمارے نزدیک اگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا شفا یابی رکھی ہوتی ہے، اور کہ جب انسان کسی ماہر معالج کے مشورے سے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں بہتری فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں، بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور صحت دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی پیدا کی ہوئی قدرتی چیزوں سے اس کا علاج کرتے ہیں، اور یقینی طور پر اگر آپ کسی تجربہ کار معالج کے مشورے سے، تو یقینی طور پر آپ کی سچویشن میں بہتری جلد آ جاتی ہے۔ جتنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سچویشن کے مطابق آپ جو ہے اس پر توجہ دیں، اور فوری طور پر ابتدائی سٹیج میں ہی اس کا علاج شروع کر دیں، تو بیماری جو ہے وہ طوالت نہیں پکڑتی اور پیچیدگی اختیار نہیں کرتی۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خود بخود ہی کچھ وقت کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی،
تو پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسم کے مطابق بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس علاقہ میں ہم رہتے ہیں، جس قسم کا وہاں موسم ہوتا ہے، وہاں جو پیچیدگی مسائل ہوتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں جو ایسی جڑی بوٹیاں وہاں موجود ہوتی ہیں، صرف ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان جڑی بوٹیوں کو کس طرح اس کی جو ہے ادویات بنائی جائیں، کیونکہ ہر انسان خود تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ طبی فارمیسی جو ہوتی ہے یہ کافی مشکل ہوتی ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک ماہر معالج جب کے مشورے سے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے تو اس میں بہت ساری آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز انسان خود نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو یہ فن جو ہے طب ہے، اس میں ادویات کا بنانا بہت بڑا فن ہوتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کس حالت میں اس جڑی بوٹی کو لینا ہے، اس جڑی بوٹی کا کون سا حصہ استعمال کرنا ہے، اس کے پھول استعمال کرنے ہیں، اس کے پتا استعمال کرنا ہے، اس کا جڑ استعمال کرنی ہے، اس کے بیج استعمال کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں۔ مفرد یعنی سنگل اس جڑی بوٹی کو استعمال کرنا ہے یا اس کے ساتھ مختلف جڑی بوٹیوں کا کمبینیشن بنا کر استعمال کرنا ہے، اور کیا یہ کتنی اس کی مقدار خوراک ہونی چاہیے، اور اس کو کتنی دفعہ دن میں لینا ہے، اور کس طریقے کے ساتھ اس کو لینا ہے، پانی کے ساتھ لینا ہے، دودھ کے ساتھ لینا ہے، کسی جوس کے ساتھ لینا ہے، کس طرح اس کا استعمال کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں، کیونکہ جب ایک ماہر معالج جب کسی مریض کی نبض دیکھتا ہے تو نبض دیکھنے کے بعد اس کا فوری طور پر اس کا ذہن اس کی پوری ہسٹری کو کلیکٹ کرتا ہے، اور ہسٹری لینے کے بعد پھر جو ہے مریض کی وہ جو ہے اس کو اس کے مزاج کے مطابق جو جڑی بوٹیاں، اس کی ہسٹری، اس کا مزاج کیا ہے، گرم ہے، خشک ہے، تر ہے، معتدل ہے، کس سچویشن کا ہے، اس کے مطابق کون کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو اس سچویشن میں فائدہ دے سکتی ہیں۔ تو اس کے مطابق جو ہے پھر ایک ماہر معالج کے دماغ میں فوری طور پر ایک نقشہ سا آ جاتا ہے، خاکہ سا آ جاتا ہے، یہ جڑی بوٹیاں اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، اس کو کس سٹیج میں دینا ہے، کیونکہ بچوں کو دینے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ایڈلٹس کو دینے کے لیے مختلف ہوتے ہیں، اور تاکہ آسانی کے ساتھ وہ اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ بعض جڑی بوٹیوں بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہیں اور ان کو استعمال کرنا جو ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں طب میں جو ہے اس کو پھر جو ہے اس کے عرق کشید کر کے دیا جائے۔ جیسے کوئی بچہ ہے، بچے کو دینا ہے تو بچہ جو ہے کڑوی چیز تو نہیں لے گا، پھر اس کو یا تو شربت کی شکل میں بنا کے دیا جاتا ہے یا اس کو عرق کی شکل میں۔ اسی طرح بڑوں کو بھی مختلف سچویشن میں مختلف طریقے سے اس کو جو ہے ادویات کو ایسے شکل اختیار دی جاتی ہے تاکہ اس کے استعمال کرنے میں اس کو کوئی مشکل نہ ہو۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سکن جلدی امراض کے بارے میں ہے
کہ جلد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جو قدرت نے جسم انسانی کی نازک چیز جو ہے وہ جلد ہوتی ہے. ہر جلد کی صورت میں ایک شاندار غلاف اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظتی تہ جو ہے وہ ہمارے جسم کے اوپر پائی جاتی ہے، اور جسم کا سب سے بڑا اور وسیع عضو ہوتا ہے جلد جو ہے. وزن کے لحاظ سے یہ کل جسم کے 16 حصہ ہے. فرد کا رنگ خواہ کوئی بھی ہو یا کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، جلد کی ساخت اور ترکیب سب میں یکساں ہوتی ہے. البتہ اکثر بیماریوں کی علامات یا مریض کے چہرے پر لکھی ہوتی ہیں، جیسا کہ یرقان کی پلہاٹ، خون کی کمی، بلڈ پریشر کی سرخی. اب یہ ساری چیزیں جتنی بھی چہرے پہ نمایاں ہوتی ہیں، یہ ایک ماہر جو معالج ہوتا ہے اس کو سب بڑے غور سے دیکھتا ہے، آنکھوں کو دیکھتا ہے. آنکھیں پیلی تو نہیں ہیں، کوئی یرقان وغیرہ کا مریض تو نہیں ہے، چہرہ میں پیلا پن ہے، پیل کنڈیشن ہے، خون صحیح بن نہیں رہا، لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہے. یہ ساری چیزوں کا جو دیکھنا ہے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اکثر جو نوجوان ہوتے ہیں ان میں جو ہے کیل، مہاسے، خارش جو کہ ان کے چہرے کی خوبصورتی کو جو ہے خراب کر دیتے ہیں. چہرے پر کیل، مہاسے جو ہوتے ہیں، مہاسوں کا ایک بہت اہم اسباب جو ہوتے ہیں، جب بچوں میں ہارمونز کی تبدیلی ہوتی ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے مسائل جو ہے بچیوں میں آ جاتے ہیں. ایکنی یا کیل مہاسے سے غالباً سب سے قدیم عام جلدی بیماری ہے. یہ تکلیف دہ مرض عموماً آغاز جوانی میں ہارمونز میں عدم توازن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور 30 سال بعد بہت کم ہوتا ہے. تاہم بعض لوگوں میں عرصہ دراز تک یہ مسئلہ رہتا ہے. تقریباً 80% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کم یا زیادہ شدت کے ساتھ ایکنی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بچوں کی شخصیت پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے. ہمیں زیادہ تر لوگ ایکنی کو عمر کا طبعی تقاضا سمجھ کر علاج معالجے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ قطعی غلط ہے. اس سے نہ صرف ان نوجوان بچوں کو ظاہری خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، بلکہ ان میں خود اعتمادی کی کمی، ذہنی تناؤ، حساسیت اور احساس کمتری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اگر ایکنی کا بروقت مناسب طبی طریقہ علاج کیا جائے تو مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے کے امکانات نہیں ہوتے. ایکنی کیسے بنتی ہے؟ ہمارے جسم میں چکنائی پیدا کرنے والے غدود پائے جاتے ہیں، جن کو ہم جو ہے سبکیشیس گلینڈ کہا جاتا ہے. یہ غدود بالوں کی فولیکل کے ساتھ پائے جاتے ہیں جو ہتھیلی اور تلوں کے سوا سارے جسم میں ہوتے ہیں. یہی وجہ کہ جسم کے ان دو حصوں میں پسینہ تو آتا ہے مگر چکنائی نہیں ہوتی. یہ غدود ایک قسم کی چکنائی پیدا کرتے ہیں جس کو سبیم کہتے ہیں. یہ چکنائی بالوں کے فولیکل میں خارج ہوتی ہے جو جلد اور بالوں کو چکنا رکھتی ہے. ایکنی یا کیل مہاسے جلد پر اس جگہ بنتے ہیں جہاں یہ چربیلے غدود
محرک اور سیبیم کی بہت ہی زیادہ مقدار خارج کرتے ہیں۔ یہ سیبیم مردہ خلیوں کے ساتھ مل کر جلد کے مساموں کو بند کر دیتا ہے اور جگہ بیکٹیریا کی نشو نما کے لیے بہت موزوں ہوتی ہے، جس سے یہاں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے اور جو سوجن سرخی پیپ کا باعث بنتی ہے۔ ایکنی کی پہلی حالت میں جلد پر کالے رنگ کے تل نما چیز نمودار ہوتی ہے، جو کہ حقیقت میں سے سیبیم گلینڈ کا مواد ہوتا ہے جو جلد میں موجود مساموں کو بند کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے ایکنی بڑھتی ہے، اس میں پمپلز ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو سوزش زدہ جو ہے نوڈلز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس حالت کو اگر کیلوں کو انگلیاں سے دبا کر نکالا جائے تو ایکنی زیادہ سوزش زدہ ہو جائے گی اور اس کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ صورتحال مزید تکلیف دہ ہو جاتی ہے جب ایکنی ختم ہو جانے پر جلد پر بدنما داغ چھوڑ جاتی ہے۔ کیل مہاسے کو ایک بڑا اور اہم سبب بلغوت کے آغاز پر ہارمون پیدا کرنے والے غدود کی تیز سرگرمی ہے اور ہارمونز کی یہ تبدیلی کو زیادہ محرک کر دیتے ہیں جو سیبیم زائد مقدار میں بناتے ہیں۔ اس کی دیگر وجوہات میں خون، خرابی خون، جلد میں چکنائی کی زیادتی، ضعف ہضم، دائمی قبض، بواسیر، حفظان صحت کے اصولوں سے انحراف، غذا میں بے اعتدالی جیسے گرم، مرغن، محرک، فاسٹ فوڈ، چائے، کافی، میٹھی اغذیہ کا بکثرت استعمال، نیز خواتین میں علاوہ دیگر اسباب ایام حیض کی خرابی اس کے اسباب شامل ہیں۔ جذباتی اور ذہنی دباؤ کا بھی جسمانی ہارمونی نظام سے گہرا تعلق ہے، اس لیے ذہنی دباؤ سے ایکنی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے بعض لوگوں میں امتحانات میں کیل مہاسے بڑھ جاتے ہیں، بعض ادویات بھی کیل مہاسوں کا سبب بنتی ہیں اور کچھ اندرونی امراض بھی ہارمونی نظام کو عدم توازن کرتے ہیں۔ اس کے لیے طب میں بے شمار ایسی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، اگر ہم مستقل مزاجی بما پرہیز ان کا استعمال کریں تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ کیل مہاسوں کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ جسم کو ان فاسد اور زہریلے مادوں سے پاک کیا جائے جو عرصہ سے جمع ہوتے رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ متوازن غذا کا استعمال، پانی کا زیادہ استعمال، ثقیل، گرم اور تلی ہوئی اشیاء، انڈا، مچھلی، تیز مسالہ جات سے احتیاط کی جائے۔ چاکلیٹ، بیکری پروڈکٹس، کافی، کولا مشروبات وغیرہ ایکنی کا موجب بننے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان سے پرہیز کیا جائے اور زندگی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق گزاری جائے۔ اس کے لیے جو ہمارا دیسی روایتی طریقہ علاج ہے وہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی آسان ہے۔ اگر ہم اس کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں تو یقینی طور پر آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ ایلو ویرا جس کو گھیکوار جس کو کہتے ہیں، اس میں ایسے اللہ تعالیٰ نے جراثیم کش خاصیات کی وجہ سے چہرے کے دانوں، کیل مہاسے، داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے اہم اس میں ایسے خواص موجود ہوتے ہیں جس پر چہرے پر لگانے کے لیے اس کے پتوں کو کاٹ کر
اس کا گودا یعنی جل نکال لیں اور 15 منٹ کے لیے لگائیں. اور اس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آسان طریقہ بتائیں تاکہ آپ کو اس سے آسانی کے ساتھ آپ کر سکیں، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. اس کے علاوہ شہد، خالص چھوٹی مکھی کا شہد اور دال چینی میں قدرت نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ یہ ہر قسم کے بیکٹیریا کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اینٹی سیپٹک ہوتی ہیں. ایکنی کے لیے شہد 2 چمچ اور دال چینی کا پاؤڈر 1 چمچ سفوف باریک کر کے اس کو مکس کر کے چہرے پر اگر لگایا جائے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اور ٹپس دے دیتا ہوں، آسان گھریلو ٹپس. لہسن کو چھیل کر اس کا رس دن میں 2 مرتبہ متوسط مقام پر لگانے سے کیل اور پھنسیاں داغ چھوڑے بغیر تحلیل ہو جاتے ہیں. اگر وہ تریاک روزانہ جو دانے روزانہ نکل جاتے ہیں، ان سے خون صاف ہوگا اور ایکنی اور تمام جلدی امراض سے نجات ملے گی. اس کے علاوہ دیکھیں، جب تک کوئی بھی جلدی امراض ہے، خارش ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، اگزیما ہے، چنبل ہے، اس کا تعلق جو ہے اندر سے اور باہر دونوں سے ہوتا ہے. جب آپ کے جسم میں خشکی ہوگی، ڈرائنس ہوگا، تو آپ کو خارش بھی زیادہ سے زیادہ ہوگی. اب جہاں تک باہر آپ کی جلد میں خشکی ہے، اس کے لیے تو ہم جو ہے بہت سی چیزیں ہم لگا دیتے ہیں، آئنٹمنٹ لگاتے ہیں، لوشن لگاتے ہیں، مختلف چیزیں لگا کر اس کو خشکی کو کم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. جو آپ کے اندر خشکی ہوتی ہے اس کو بھی دور کرنا ہوتا ہے. اندر جو خون میں حدت بڑھی ہوئی ہے اس کو بھی دور کرنا ہوتا ہے، تاکہ اندر سے آپ کا بلڈ پیوریفائی ہو اور آپ کا جلد از جلد جو ہے وہ آپ کا جو ہے جلدی جتنے بھی امراض ہیں اس میں خارش جو ہو رہی ہے اس میں کمی ہو، اور اس میں جو ریڈنس آیا ہوا ہے، اس میں جو جلد میں ایکزیما بنا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس کے لیے میں آپ کو اور جڑی بوٹیاں بتاتا ہوں کون کون سی آپ کے لیے فائدہ ہوں گی. گولے منڈی جو ہے یہ ایک بوٹی ہوتی ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے. گولے منڈی جو ہے یہ اس کو عام زبان میں گورکھ منڈی بھی کہتے ہیں، گجراتی میں بیری کلا بھی کہا جاتا ہے. یہ خودرو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور یہ زمین کے اوپر ایسے جو ہے بالکل بچھی ہوئی ہوتی ہے. اس کے پتے پودینہ کے پتوں کی مانند، لیکن اس کے اوپر روئیں دار ہوتی ہے. پھول سرخ نیل گوں ہوتے ہیں. اس کے پھول سے گلے منڈی کے نام سے زیادہ تر دعا مشتمل ہے. اس کے پھول جو ہوتے ہیں وہ اس کو گلے منڈی کہتے ہیں. مزاج گرم تر ہوتا ہے. افعال مقوی قلب ہے، مقوی مصفی خون ہے. گلے منڈی کو مصفی خون ہونے کی وجہ سے اس میں جو ہے مختلف جو ہے حکمہ اس کو اپنے نسخوں میں شامل کرتے ہیں، اور یہ مقوی قلب اور مقوی حوث ہونے کے باعث ضعف قلب ہے، مال خلیہ، خفقان، ضعف دماغ وغیرہ امراض میں مشتمل ہے. امراض میں اس کا عرق بطور یا شربت بنا کر بھی استعمال کرایا جاتا ہے.
پھول آنے سے قبل سالم بوٹی کو اکھاڑ کر سایہ میں خشک کر کے ہم وزن مصری یا شہد خالص ملا کر تقویت حواس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کافی طاقتور بھی ہوتا ہے اور اس میں جو ہے بواسیر کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کڈنی ڈیزیز کے لیے بھی گلے منڈی امیزنگ ہربل فارمولیشن میں پاؤڈر، اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کو جو ہے لیور ایلیمنٹس ٹریٹ کے لیے جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی، اور بخاروں میں بھی اس کا کرونک اس کا بہت ہی فائدہ مند ہے بخار کو اتارنے کے لیے، اور اس کا کرونک سکن ڈیزیز میں اور گیس ٹربل میں معدے میں جو تخمیری کیفیت ہوتی ہے اور جوائنٹ پین کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی جلدی امراض ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب آپ کو اس کی کمبینیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے کون سی کمبینیشن اس کے لیے بہتر رہے گی۔ گلے منڈی جو ہے اس میں جو آپ نے 4 سے 5 دانے ڈالیں، اور اس میں نہیں، گلے منڈی آپ نے اس میں 3 گرام ڈالنا ہے، اناب جو ہے 3 گرام، شہترہ جو ہے، شہترہ ایک بوٹی ہوتی ہے جو کہ اس کو بھی 3 گرام، تینوں کو رات کو گرم پانی میں بھگوئیں، صبح چھان کر پانی پی لیں، اس سے آنتیں بھی صاف رہیں گی، خون بھی صاف ہو جائے گا، چہرہ بھی نکھر جائے گا، اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں شہترہ۔ شہترہ ایک بوٹی ہوتی ہے جو کہ گندم کی فصل میں جو ہے قدرتی طور پر جڑی بوٹیوں کے تلف کرنے کے لیے ہمارے زرعی ماہرین قدرت بہت ہی غفور الرحیم ہے، جتنا بھی یہ تلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جڑی بوٹیوں کی، یہ پھر بھی تلف نہیں ہوتی، اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ قدرت کا بہت ہی بہترین تحفہ ہے۔ اگر ہم اس بوٹی کو دیکھیں، کیونکہ جب بھی اس کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے فصل کی تو اس ٹائم سخت گرمی ہوتی ہے، جب اس گرمی کے سیزن میں جب جو لوگ اس کی کٹائی کرتے ہیں تو ان کو اکثر خارش لگ جاتی ہے، اور اس خارش کا حل اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہی موجود ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قدرت نے ایسی اسی زمین میں ایسی جڑی بوٹی جس کو ہم تلاش کر کر کے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ہے، تو ان کو استعمال جو ہے وہ کیا جائے تو یقینی طور پر جو میں نے بتایا ہے اس سے بہت ہی فائدہ، اور خاص طور پر یہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے چیزیں، خاص طور پر یہ آج کل جو سیزن ہے مونگ پھلی کا، اور جس علاقے میں مونگ پھلی پینٹس ہوتے ہیں اس میں پھر لوگ سیزن میں گھر میں رات کو سردی ہوتی ہے تو یہ ڈرائی فروٹ جو ہے کھایا جاتا ہے، اس سے جسم میں فوری طور پر خشکی ہوتی ہے اور زیادہ کھا لینے کی وجہ سے خارش شدید ہوتی ہے، اور اس کا حل بھی جو ہے میں نے جو پہلے بتایا ہے ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، یہ اس کے لیے بھی ہر قسم کی خارش کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا ہے گلے منڈی 3 گرام، اناب 3 گرام، شہترہ 3 گرام، تینوں کو رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح چھان کر پانی پی لیں،
اس سے آنتیں صاف ہو جائیں گی اور آپ کی خون کو صاف ہو جائے گا اور چہرہ بھی نکھر جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہلیلا، بہیلا اور آملہ تینوں اجزاء کی گٹھلیاں نکال کر صرف اس کا چھلکا لینا ہے، رات کو آدھا کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نتھار کر یہ پانی پی لیں۔ یہ جلد اور بالوں کے مسائل کے لیے ایک جدائی اثر رکھتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، تو اس کو جو ہے ضرور آپ استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ایسی چیزیں عطا کی ہیں اور جس کا جب ہم استعمال کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں شفا یابی دیتا ہے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں جس کی ہم کوئی قدر نہیں کرتے، اس کی طرف نہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جب فائدہ ہوتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ چھوٹی معمولی چیز میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس میں شفا یابی رکھی ہے، اور ہمیں ان جڑی بوٹیوں کی قدر کرنی چاہیے، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قدرت کا انمول تحفہ ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ آپ کے مجھے میسج بھی آ رہے ہیں، ہمارے یہ پروگرام جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے مزریہ ٹی وی، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے فیس بک پر کینیڈا، امریکہ، پاکستان، انڈیا، مڈل ایسٹ سب جگہ لوگ جو ہے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے فیس بک کے پر بھی ہمارے جو ہے یہ پروگرام دیکھتے ہیں لائیو بھی، اور اس کے علاوہ جو یہ پروگرام جو ہے یوٹیوب پہ بھی جو ہے یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہم جو ہے اس کو اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اپلوڈ بھی ہو جائے گا۔ اور مجھے سوال بہت سے آتے رہتے ہیں کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایکنی کے بارے میں بتایا ہے، اور آپ ہمیں اب خارش، خشک اور تر کے بارے میں بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ شوگر کے گلاس کے بارے میں بھی جو ہے الخرج سعودی عرب سے احمد صاحب نے جو ہمیں یہ میسج کیا ہے کہ آپ جو شوگر کا گلاس بتاتے ہیں اس کے بارے میں آپ ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ شوگر کا گلاس واقع ہی آپ نے جو چیزیں بتاتے ہیں واقع ہی وہ بہترین ہوتی ہیں اور اثر رکھتی ہیں، کیونکہ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت پوشیدہ رکھی ہوتی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے یہ گلاس ہے اس درخت کا جس جڑی بوٹی میں اللہ تعالیٰ نے شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول لیول کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، معدے کے امراض کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کو اسپیشل اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو، رات کو اس کو میں پانی بھر دینا ہے جتنی اس میں گنجائش ہے، صبح پانی کا کلر براؤن ہو جائے گا، وہ پانی نہار منہ پی لینا ہے، اور آدھا گھنٹے تک کوشش کریں کہ کوئی چیز ناشتہ وغیرہ نہ کریں، اور اسی طرح اس کو جو ہے صبح آپ نے جو بھرا ہوا ہے وہ رات کو پی لیں۔ یہ ہر قسم کے جلدی امراض کے لیے بھی، بلڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو جلدی امراض ہوتی ہیں ان میں اکثر جو ہے جہاں جسم میں خارش ہوتی ہے، چہرے میں دانے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اکثر لوگوں کو بالوں میں بھی ڈرائنس ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہم خصوصی طور پر بالوں کے لیے تیل بناتے ہیں، اور زمانہ قدیم سے جو ہماری بزرگ خواتین گھروں میں ضرور نیم کی کنگھی رکھتی تھی۔ یہ نیم کی کنگھی، یہ نیم کا درخت جس میں ایسے اللہ تعالیٰ نے خواص رکھی ہیں، اور اتنے فوائد ہیں اس کے نیم کے کہ آپ
حیران ہو جاتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نیم میں کیا کیا خواص پشیدہ رکھے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ نیم کی کنگھی ہے، اسپیشل نیم کے درخت سے ہاتھ سے بنائی گئی ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو یہ کرنا ہوتا ہے جو ہم جڑی بوٹیوں کا اسپیشل تیل، جس میں صرف جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اس کے تیل، اسی کا تیل نکالا جاتا ہے، اس میں ڈپ کر کے بڑے کھلے منہ کے جار میں اس میں رکھ دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے پھر کنگھی اس کو جو ہے اس سے تیل بھی لگ جائے گا، اور بہت ہی بالوں کے مسائل، بالوں کا گرنا، بالوں کا جو بڑھتے نہیں ہیں، شائننگ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم لوگ جو ہے بالوں میں جیل لگاتے ہیں، کیمیکل لگاتے ہیں، اسٹریٹن لگاتے ہیں، کیمیکل لگا کے ان بالوں کو جو ہے ہم اپنی طرف سے خود ہی اتنا خراب کرتے ہیں کہ پھر اس میں جو ہے مسائل ہی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو خارش جو ہوتی ہے یہ خشک و تر خارش کے بیچ، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ بہت سے والدین آج کل مجھے فون کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو خارش ہے، بہت کوشش کرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اسکیبس سے عام زبان میں خارش، خشک متعدی خارش، اچھوتی خارش کہتے ہیں۔ یہ ایک جلد کی بیماری ہے، ایک خاص قسم کے کیڑے جس کو اسکیبی یا سارکوپیٹس کہتے ہیں، اس سے پھیلتی ہے۔ یہ کیڑا جو انسان کی جلد میں پایا جاتا ہے، جلد میں اپنا پل بنا کر رکھتا ہے، وہاں پر انڈے دیتا ہے، اور ان انڈوں میں سے 3-4 دنوں کے بعد بچے نکلتے ہیں، اور وہ بچے 1 سے 2 ہفتے بعد بڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ یہ کیڑا عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ کی مدد سے یہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کیڑا جب مریض رات کو سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی جلد سے نکلتا ہے، مریض کے ساتھ دوسرے افراد جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ مریض کے جو ہے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر گرمی والے یا رات کو سوتے وقت، جب ہمارا کیونکہ آج کل جو ہے یہ جو بیڈس میں جو ہمارے پلو یا ہمارا جو ہوتے ہیں یہ اسپنج کے گدے وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں پیٹرو کیمیکل کے بنے ہوئے کیمیکل چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے گرمی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ انڈر آرم، لیگز اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جسم کے دوسرے حصوں میں، کمر میں، پیٹھ میں، ران کے اندرونی حصے وغیرہ میں زیادہ جو ہے یہ خارش ہوتی ہے۔ زیادہ تر اسکول، ہاسٹل، مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کو یہ ایک دوسرے سے دوسروں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اب ان زخموں میں بیکٹیریا انجیکشن ہو جاتی ہے، اس میں سے پانی ریشہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جسے تر خارش کہلایا جاتا ہے۔ یہ بیماری ایک مریض سے دوسرے افراد میں آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اپنا امیون سسٹم کو، قوت مدافعت کو بہتر کرنی، یعنی قوت مدافعت بڑھانا، تاکہ آپ کے جسم میں بیماری کے خلاف
اپنا جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی دفاع بنایا ہوا وہ بہتر ہوگا تو یہ بیماری جسم میں داخل جو ہے نہیں ہو سکے. خون سے ٹاکسین نکالا یا خون کو صاف کرنا ہے، بلڈ کو پیوریفائی کرنا ہے. اب میں اس کو بتاتا ہوں. اس کے لیے آپ کو گلو ایک بوٹی ہوتی ہے، گلو ایک بوٹی ہوتی ہے، اور اس کا جوس 4 چمچ، گلوئی اسٹیمپ اس کی جو اسٹیمپ ہوتی ہے اس کا جوس، ویٹ گراس 4 چمچ، ایلو ویرا جوس 4 چمچ، تازہ ہلدی کا جوس آپ نے وہ لینا ہے 1 چمچ. اس کو جو ہے ملا کے جو ہے، اور نیم کا جوس، نیم کا پودا جو ہوتا ہے اس کا جوس، یہ آپ نے جو ہے ملا کر صبح اور شام جو ہے وہ پینا ہے. ہلو ہلو وعلیکم السلام. حکیم صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی کون سا بول رہے ہیں، کدھر سے؟ میں حکیم صاحب یاسر بات کر رہا ہوں، اسلام آباد پاکستان سے. کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ میں پروگرام میں ہوں، تو اگر آپ نے، کیونکہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بات کرنی ہے اپنے لیے کوئی؟ جی میں نے اپنے لیے بات کرنی ہے، میں نے اپنا مسئلہ پوچھنا ہے. جی پوچھیں. حکیم صاحب مجھے جو ہے نا معدے کا مسئلہ ہے پچھلے 3-4 سال سے. جی. تو اس میں ایشو یہ ہے کہ مجھے کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا بھاری پن ہو جاتا ہے، اور کھانا بہت سلو جو ہے نا ہضم ہوتا ہے، لائک 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جب یہ سلو ہضم ہو رہا ہوتا ہے، بھاری پن ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے ڈپریشن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایج کتنی ہے آپ کی؟ ایج میری ہے 28. کتنے عرصے سے ایسا ہے؟ 3 سال سے. آپ کا لائف سٹائل صحیح ہے؟ کھانا پینا آپ کا صحیح ہے؟ کھانے پینے میں تھوڑا سا irregularity ہے جاب کی وجہ سے نا. نہیں، دیکھیں اس کی طرف جب تک آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے نا، تو آپ دوائیوں کے سہارے تو آپ نے زندہ نہیں رہنا نا، آپ نے غذا کے سہارے زندہ رہنا. ٹھیک ہے. ہلو جی بالکل. میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. آپ نے جو ہے زیادہ کوشش کرنی ہے گرین لیوی ویجیٹیبلز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آج میٹ بہت کم کریں. دیکھیں اگر سبزی جو ہوتی ہے، دیکھیں مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے، جب ہم زیادہ گوشت کھاتے ہیں تو گوشت اور اس میں جو ہے ہم مرچ مسالے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ایسیڈیٹی بڑھتی ہے. جب ایسیڈیٹی بڑھے گی تو ایسڈ کو جب آپ کے معدے میں ہوگی ایسڈ زیادہ، تو پھر آپ کا جو ہے ڈائجسٹیو آپ کا جو ہے سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوگا، کھانا وقت پہ آپ کو ہضم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جب آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوگا تو پھر آپ بلوٹنگ ہوگی، اوپر کی طرف آپ کا جو غبار آئے گا. ٹھیک ہے. اور جس کو وہ آپ کو دماغ کی طرف اس کا جائے گا، آپ کو غصہ آئے گا، چڑچڑا پن آپ کا ہوگا محسوس. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر آنتوں میں خشکی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جب آنتوں میں خشکی ہو جائے گی تو اس کے مسل جو ہیں ویک ہو جائیں گے. جب مسل ویک ہو جائیں گے تو پھر آپ کا سٹول جو ہے، آپ کو جو ہے اجابت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ مسل ویک ہیں، اس میں خشکی ہے، وہ اس کو پھسلا کر دھکیل کر وہ باہر نکالتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا اور وہ سٹک ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے آپ کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ آپ کا سارا ہے. تو آپ نے کوئی اس کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی کرائے ہیں؟
میں نے ٹیسٹ تو نہیں کرایا، میں ویسے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے چائے اور نکوٹین جو ہے نا، کیفین اور نکوٹین انہوں نے بند کی تھی میری، اور اس کے کافی بھی، علاوہ کچھ نہیں بتایا۔ کافی بھی، کافی، جی کافی بھی، کیونکہ کافی سے تو بہت مسئلہ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، کافی کے پورے بعد ہی مسئلہ شروع ہو جاتا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے بند کریں، اور آپ یہ کریں کہ آج کل گاجریں آپ کی ہیں، ٹھیک ہے نا، سیزن ہے، آپ کو گاجر آپ کو مل جائے گی، آپ کو سیب آپ کو مل جائے گا، آپ کریں گاجر، سیب اور بیٹ روٹ، چقندر، ٹھیک ہے، جی جی اس کا آپ جوس بنائیں، اور اس میں ایک ٹکڑا آپ نے ادرک جنجر کا ڈالنا ہے۔ یہ آپ نے، ٹھیک ہے، یہ آپ ضرور آپ جو ہے دن میں ایک دفعہ لیں، ٹھیک ہے۔ جی کوشش کریں کہ آپ، ہاں جی، کوشش کریں کہ آپ جو ہے ایک پیالی دودھ میں ایک چمچ جو ہے آپ خالص بادام کا تیل، ٹھیک ہے، وہ ڈال کے دن میں کسی جو بھی آپ کا ٹائم اسکیجول ہے اس کے مطابق جو سوٹ کرتا ہے تو وہ ایک دفعہ ضرور لیں، ٹھیک ہے۔ خالص جی جی خالص آلمنڈ آئل وہ آپ کو دکانوں سے نہیں ملے گا۔ آپ اسلام آباد کس جگہ میں رہتے ہیں؟ میں اسلام آباد بحیرہ ہوں۔ وہ تو باہر ہے نا، اسلام آباد سے تو وہ پنڈی کی طرف آ جاتا ہے، چلے ٹھیک ہے، وہ تو آپ جو تو پرانا ایئرپورٹ کی آگے جا کے نا، وہ روات کی طرف، پرانے ایئرپورٹ، جی 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 اسی طرف، ٹھیک ہے۔ لیکن پنڈی قریب ہے نا، تو پنڈی میں پنسار، نہیں پنسار سے نہیں ملے گا آپ کو، یہ دکانوں سے جن کے پاس یہ مشین لگی ہوتی ہے تیل نکالنے کی، اپنے سامنے بادام، دیسی بادام، دیسی بادام، دیکھیں تھوڑی سی آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی اپنی صحت کے لیے، اگر آپ تھوڑا سا کر لیں گے تو انشاءاللہ جلدی آپ کو فائدہ بھی نظر آئے گا۔ اگر آپ بازار سے کچھ کریں گے نہیں اپنے لیے، ٹائم نہیں دیں گے، اپنی صحت کے لیے نہیں دیں گے، تو پھر اسی طرح ہی ہے، آپ بازار سے چیزیں لیتے ہیں، بازار کی طرح خالص ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کریں، یہ آپ اسلام آباد اگر چلے جائیں تو جہاں آپ کا گولڈا شریف ہے اس کے نزدیک جہاں یہ ہیں شادی گھر بنے، وہاں E11 مرکز ہے، کیئر ویز ہربل، ایک E11 مرکز میں کیئر ویز ہربل ہے، وہاں آپ چلے جائیں، وہاں E11 مرکز ہے، E11 کا مرکز، ٹھیک ہے، ادھر چلے جائیں، اس کو بادام آپ نے دیسی لینی ہے، اس کو شیل جو ہے جس میں دیسی اس کو کہتے ہیں، یہ جس میں شیل ہوتا ہے، شیل میں سے گری نکالنی ہے، گری نکال کے وہ آپ کو اس کا تیل خالص وہ بنا دے گا اپنے سامنے، تو آپ کو جو ہے وہ اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد آپ کو ایک تبدیلی نظر آئے گی۔ جب اپنے آپ کو آپ تبدیلی سمجھیں، پھر جو سمٹمز باقی رہ جائیں پھر مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ حکیم صاحب، میں نا اکثر کبھی جب کافی اپنی طرف سے میں زیادہ بھی کھا لیتا ہوں، لیکن میں ویٹ بالکل نہیں گین کر پا رہا۔ دیکھیں ویٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے بھی بہت سے جو ہے مسائل ہوتے ہیں، کیوں نہیں آپ کا ویٹ بڑھ رہا؟ کیونکہ جب آپ کا معدہ صحیح کام کرے گا، خوراک آپ کو جزء بدن بنے گی، ہضم ٹھیک ہوگی، آپ کا لیور ایکٹیویٹ ہوگا، تو پھر جو ہے آپ کو جو ہے آپ کے چہرے میں بھی سرخی آئے گی، آپ اپنے آپ کو انرجیٹک محسوس کریں گے اور بہتر محسوس کریں گے، ٹھیک ہے۔ جی جی بالکل۔ یہ جو آپ کو جوس بتایا ہے نا، یہ آپ کو جو ہے لیور کو ایکٹیویٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو انرجی ملے گی، امیون آپ کا جو ہے اسٹرانگ ہوگا، تو آپ کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ استعمال کریں، اور پھر یہ آپ 15-20 دن استعمال کرنے کے بعد پھر مجھے بتائیں کہ کتنا فرق پڑا، پھر آپ کو مزید میں چیزیں بتاتا ہوں آپ کیا کریں۔
ٹھیک ہے جناب. ہیلو ہیلو. جی جی حکیم صاحب آواز بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی جی پوچھنا جی اور کوئی پوچھنا ہو تو نہیں بتائیں. نہیں بس یہ نہیں ٹھیک نہیں ہے. بس یہی پوچھنا تھا. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کے ٹائم کا. میں آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں, تو جی جی انشاءاللہ میں یہ چیزیں لے کر پھر نیکسٹ آپ سے جو ہے نا دوبارہ میں کنسلٹ کروں گا. ٹھیک ہے جناب. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت, تندرستی, حفظ امان میں رکھے اور ہر مشکل مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا جی کرے. جی آمین ٹھیک آمین. ہے. جزاک اللہ اوکے جزاک جی. اللہ, بہت شکریہ. اللہ اوکے جی. حافظ. اللہ حافظ. میں بات کر رہا تھا کہ جو ہے خارش کے بارے میں, اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. خشک خارش اور یہ کیا نام ہے تر خارش کے لیے. تو آپ وہ جو اندر سے جب تک ٹھیک نہیں ہوگا مسائل, تو پھر بہتری کہ جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے لیے آج کل جو ہے موسم ہے, کریلا جو ہے یہ اس کا جوس بھی بہت ہی فائدہ مند ہے. عمومی طور پر یہ جو ہے نیم, برگ ہنا اور اس کو خشک اس کو پیس لینا ہے, اور اس کے ساتھ کریلے کا رس, کریلے کا رس یا کریلے کے اگر رس پتوں کا بھی رس اگر مل جائے تو یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے. اس پاؤڈر کو سوپ بنا کر, پیسٹ بنا کر جہاں خارش وغیرہ ہوتی ہے اس پہ لگایا جائے. اب میں آپ کو کریلے کے آپ کو فائدہ بتاتا ہوں. نہ صرف جلدی امراض کے لیے بلکہ ڈائبٹیز کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے. کڑوا ضرور ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے آج کل چونگے جو ہے اس کا سیزن ہے. پچھلے ویک ہی ہم نے یہ کھائی ہیں, اور ہم تو ایسی چیز کے انتظار میں رہتے ہیں, اور وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. کریلا جو ہے تلخ مزاج, یہ مزاج ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے. یہ صدیوں سے جو لوگ ہم اس کو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں بطور سبزی. کریلا ایک مقبول عام سبزی ہے جس کا ذائقہ کڑوا لیکن فوائد لاسانی ہے. موسم گرما سے لے کر موسم برسات تک پائی جانے والی یہ مشہور سبزی مختلف طریقوں سے پکائی جاتی. سرد اور بلغم مزاج لوگوں کے لیے بے حد مفید ہے. طبی لحاظ سے کریلے کی عافیت مسلمہ ہے, اور یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے قدرت کی طور انمول تحفہ. اس میں موجود پولی پیٹائز جوس جس کی خصوصیت انسولین جیسی ہوتی ہے, خون میں شکر کی مقدار کو کم کرتا ہے. پیپٹائڈ جوس پایا جاتا ہے جو کہ انسولین جیسی ہوتی ہے, خون میں شکر کی مقدار کم کرتا ہے. ذیابیطس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کریلے کا استعمال زمانہ قدیم سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اس کے علاوہ آئرن, وٹامن اے, وٹامن سی کی کثیر مقدار کریلے کو ہماری صحت برقرار رکھنے, مفید کرنے میں بہت ہی اس میں تاثیر پائی جاتی. کریلا ہاضمے کو درست کرتا ہے, بھوک بڑھاتا ہے, امراض جگر میں نہایت کریلا کو مزید گرم خشک درجہ سوم میں ہوتا ہے. ذیابیطس کے مریضوں کے کریلا اکثر ہے. اس مرض سے نجات حاصل کریلے کا پاؤڈر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جو بھی آپ شوگر کے مریض ہیں
جو بھی ادویات آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو ضرور استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس کا استعمال شوگر کو مینیج کرنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ کریلا ایک ایسی سبزی ہے جو ہاضمے کو، آپ کے ہیپیٹائٹ کو بہتر کر، جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی اور بھوک صحیح کھانا ہضم نہیں ہوتا، مختلف امراض کا شکار رہتی ہیں کیونکہ بدن کو پوری غذائیت نہیں ملتی، انہیں چاہیے کہ روزانہ 1 گلاس کریلے کا جوس استعمال کریں۔ کریلا بطور غذا استعمال کرنے سے تخدیری کیفیت، گیسٹرک پرابلم، بدہضمی، رہی دردوں سے نجات ملتی ہے، معدے کو طاقت ملتی ہے، اور کریلا قبض کشا ہے۔ اور دوسرا میں بتاتا ہوں، میں نے پہلے بتایا تھا اناب کا پودا جو ہے بیری کی طرح کا جھاڑی دار کانٹوں والا ہوتا ہے، پتے اور پھل بھی بیری کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں جو بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا نام گاڑھے سرخ گودے دار میٹھا ہوتا ہے۔ یہ ہمالیہ کے دامن میں کشمیر، شملہ، بنگلہ دیش، دکن، افغانستان، ایران میں ہوتا ہے۔ اب جنوبی ایشیا میں بھی کنکریلے اور ریتلے علاقوں میں اسے لگانے کی صحیح اور کوشش کی جا رہی ہے۔ پھل میں کمیل، اس میں ایسی خاصیت پائی جاتی ہے جو بلڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس میں جو ہے بلغم کو اخراج کرنے، چاہے وہ پیٹ کو صاف کر کے اجابت کے ذریعے یا بلغم کے راستے، یہ جو ہے اس کو جو ہے خارج کرتی ہے، غلیظ مادوں کو جسم سے نکالتی ہے، مصفی خون ہے، اور صفرا اور مبرد ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اخلاط غلیظ ہونے کی وجہ سے غلیظ اخلاط کو خارج ہونے کے قابل بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ منفق بلغم اور ملین ہونے کی وجہ سے خشنوعیت، حلق کی خشکی، نزلہ، ہار، کھانسی، درد سینہ اور پیاس کو حدت کی وجہ سے ہو، اس کو دور کرنے میں اور بخاروں کو اتارنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ مصفی خون ہونے کی وجہ سے فساد خون، جو بلڈ کو خراب ہوتا ہے، خارش، عاطشک، پھوڑا، پھنسی کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دیگر ادویات کے ہمراہ مصفہ خون ادویات میں مستعمل ہے۔ صفراوی اور گرم بخاروں، چیچک و خسرہ میں بطور خساندہ پانی میں بھگو کر استعمال کیا جاتا ہے۔ مقدار خراب 5 سے 7 دانے، اور یہ بہت ہی فائدہ مند، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے نیم جو ہے، اس کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیم میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ قسم کا جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان کے پتوں کے رس میں ایلوویرا کے گودے کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، 20 منٹ کے بعد سادہ پانی سے۔ نیم کا درخت جو آپ کو انسان کے ساتھ ہند و پاک میں انسان ہر جگہ نیم کا درخت جو آپ کو انڈو پاکستان میں آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتا ہے، یہ سدا بہار درخت ہے۔ اس کے پتے پیٹ کے اس کے پتے بہت کڑوے ہوتے ہیں۔ پھول، نیم کی چھال، بیج، پتے بہت مفید۔ اس کے بیج کا تیل بھی بہت فائدہ مند ہے۔ کیل، مؤثر جلدی امراض کے لیے نیم کے پتے اور ایلوویرا کا رس ملا کر 20 منٹ تک چہرے پر لگائیں۔ اس میں بہترین قسم کے جراثیم کش خصوصیات، اینٹی سیپٹک خصوصیات کی وجہ سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں 3 بار چہرے پر لیپ کریں۔ اس سے کیل، مؤثر نیم کی کونپلوں کو دھو کر خشک کر لیں اور صفو بنا لیں۔ ہر روز آدھا چمچ کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور جلدی امراض کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کو خارجی طور پر لیپ بنا کر متصل حصے
پر لگانے سے بھی بہت فائدہ، یہاں تک کہ ہم مریضوں کو کہتے ہیں کہ نیم اور بیری کے پتے لے کر اس کو پانی میں پکائیں، اچھی طرح پک جائے، اس پانی سے جہاں خارش، چنبل، ایگزیما یا سوریاسس ہے اس کو صاف کرنے کے بعد اس پانی سے، تو اس کے بعد جو ہربل آئنٹمنٹ ہے وہ لگائیں تو بہت جلد اس میں جو خارش ہے وہ اس میں بہتری ہونے کے امکانات بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اور یہاں تک کہ اس نیم اور بیری کے پانی جو ہے پکا کر اس کو اگر بچوں کو یا بڑوں کو اس کا غسل دیا جائے اور اس سے نہلایا جائے تو کچھ دیر لگا رہنے دے تو اس سے بہت اچھی اسکن پر فائدہ ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈینڈرف ہوتی ہیں، اگر اس پانی سے ان کو دھویا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ ہماری اب پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہماری دعا ہے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنی انسان کی خدمت کریں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو انشاءاللہ تعالی۔ طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ طب اور صحت۔